अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पारा नंबर 18 सूरतुल फुरक़ान आयत नंबर 12 आयत नंबर 12 इज़ा रअतहुम मिन मकानिन बईद। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا سمعوا لها تغيظا وزفيرا تغيظا وزفيرا تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا إذا दाल के आगे अलिफ है, 1 सेकंड की मद होगी। दाल का मखरज सही तरीके से इज़ा रअतहुम, रा को मोटा करेंगे, ता पे कलकला नहीं होगा। हुम इदगाम माअल गुन्ना, मिम इदगाम मिथलैन इदगाम मल गुन्ना, मकानिम नून तनवीन के बाद
اگلے حرف میں با ہے تو یہاں نون تنوین کو میم سے بدل کر پڑھیں گے، میم کر کے، نم بعیدن، بعیدن یہاں اخفا ہوگا، نون تنوین کے بعد سین ہے، سمعو حروف مدہ، 1 سیکنڈ کی مد کریں گے، لہا یہاں چونکہ آگے الف ہے، الف ساکن ما قبل فتح، یہ بھی حروف مدہ ہے، تغیظاً غین کو موٹا، ظا اس کو بھی موٹا کریں گے اور یہاں غنہ کریں گے، نون تنوین کے بعد واو مشدد ہے، وزفیرا، زفیرا را کو موٹا کریں گے، وَإِذَا مد منفصل ہے واو کو موٹا کریں گے اور یہاں لمبا کریں گے، ذال کا مخرج صحیح طریقے سے، القو قاف کو موٹا، حروف مدہ ہے، لمبا کریں گے تھوڑا سا، منہا یہاں بھی لمبا کریں گے، مکانن اخفا ہوگا، نون تنوین کے بعد ضاد اخفا میں سے ہے، ضیقم ضاد اور یا دونوں کا فرق، ضیقم ضیقم ضاد اور یا کا فرق ہونا چاہیے، قم نون تنوین کے بعد میم مشدد ہے، یرملون کا قاعدہ یہاں لگے گا، غنہ کر کے پڑھیں گے، مقرنین قاف را تفخیم کریں گے اور پڑھیں گے، نینا نی حروف مدہ یا ساکن ما قبل کسرہ ہے، نینا کر کے، دعاؤ وہ ساکن ما قبل فتح ہے، حروف لین بنتے ہیں، یہ تو اس کو نرمی کے ساتھ 1 الف کے برابر مد کریں گے، دعاؤ ہنالک، ہنالک ہاں ہدائی سینے کی طرف سے، ثبورا ثبورا، تھا ضمہ ہے، تھا کا مخرج صحیح طریقے سے اور ضمہ اس کے اوپر ہے، ثبو نہیں پڑھنا، ثبورا قصورا ایسے کر کے، را کو موٹا کریں گے اور نون تنوین کو ختم کر کے الف پہ رکیں گے، لا تدعوا اليوم، لا تد قلقلہ کریں گے، اليوم ثبورا ثبورا، فا کے اوپر ضمہ ہے، توجہ دھیان سے، بورا را کو موٹا، نون تنوین کے بعد واو مشدد ہے، غنہ کریں گے، واحدا ہا داؤں نون تنوین کے بعد واو مشدد ہے، غنہ کریں گے، ودعو واو ساکن ما قبل ضمہ حروف مدہ 1 سیکنڈ کی مد ہوگی، ثبورا ثبورا، تھا اور ضمہ اس دونوں کا خیال کرنا ہے، رن را کو موٹا، نون تنوین کے بعد کاف ہے، یہاں اخفا ہوگا، کثیرا کثیرا، تھا سین نہیں صاد نہیں، تھا، قل را نون تنوین کو ختم کر کے الف پہ رکیں گے، چونکہ ہم یہاں وقف کر رہے ہیں، اس وقف کی وجہ سے تنوین ختم ہو جائے گی، قل قاف کو موٹا، اذالک اذالک ذال، خیرن خی یا ساکن ما قبل فتح ہے، حروف لین نرمی کے ساتھ، رن اظہار ہوگا، نون تنوین کے بعد حمزہ ہے، حروف حلقی میں سے، اس کو لمبا نہیں کرنا، غنہ نہیں کرنا، یعنی اخفا نہیں کرنا، اظہار کرنا ہے، خیرن ام جن ام اس کو لمبا نہیں کرنا، جنت الخلد التی، جنہ نون مشدد ہے، غنہ کریں گے، خا کو موٹا کریں گے، التی تی حروف مدہ ہے، لمبا کریں گے، وعد المتقون، وعد یہ تمام واو عین دال متحرک ہیں، ان میں سے کوئی بھی ساکن نہ پڑھا جائے، وعد وعد ایسے کر کے، متقون قاف کو موٹا، کانت بریک، لہم جزاء
मद मुत्तसिल है, जज़ा जा और सीधा खींचना है, मद को हिलाना नहीं है बीच में। जज़ा नून तनवीन के बाद वाव मुशद्दद गुन्ना करेंगे। व मसीरा व मसी साद व मसीरा साद अस अस صاد أص أس أس अस أس जुबान की नोक زبان की नोक सनाया सुफला की जड़ों के साथ أस व मसीरा रा को मोटा करेंगे और तनवीन को ख़त्म कर देंगे। चूँकि वक्फ की वजह से यहाँ हम रुक रहे हैं तो अलिफ पे रुकेंगे। इदा जब रातुहुम वो आग देखेगी उन मुजरिमों को जो जहन्नम में जाने वाले मुजरिम होंगे। मिन मकानिन बहुत दूर जगह से, बाईदन का माना दूर, मिन मकान जगह से। समिऊ तो वो सुनेंगे, लहा उसकी, तगय्युज़न सख्त गुस्सीली आवाज़, व ज़फ़ीरा और चिल्लाना। व इदा और जब उल्कू वो डाले जाएंगे, मिनहा उसमें से, मकानन किसी तंग जगह में, मकानन ज़य्यक़ा मकान माना जगह, ज़य्यक़न तंग, मुक़र्रनीन जंजीरों में जकड़े हुए। दाओ तो वो पुकारेंगे, हुनालिका वहाँ, सुबूरा हलाकत मौत को। ला तदऊ उन्हें कहा जाएगा, मत तुम पुकारो, अल-यौम आज, सुबूरम वाहिदा एक हलाकत मौत को, वदऊ बल्कि तुम पुकारो, सुबूरन कसीरा बहुत ज़्यादा हलाकतों मौतों को। क़ुल फरमा दीजिए, क्या ज़ालिका ये अदाब, खैरुन बेहतर है, अम या जन्नतुल जन्नत, अल खुल्द हमेशगी की, अल्लती वो जिसका, वुइदल मुत्तक़ून वादा दिए गए मुत्तकी लोग, कानत वो है, लहुम उनके लिए, जज़ाअन जज़ा व मसीरा और वापसी की जगह। कल हमने सिर्फ एक आयत पढ़ी थी साथियों की गैर हाज़िरी की वजह से, तो उसमें मैंने साथियों को जहन्नम का बाशऊर होना बताया था। एक लंबी बात से कल हम पढ़ चुके हैं, बस इसके लिए इतना आज ज़रूर अर्ज़ करता हूँ कि जहन्नम जो है इस पिछली आयत से, यानी इज़ा रअतहुम मिन मकानिन, इससे ये मसला निकलता है कि जहन्नम को अल्लाह ने क्या बाशऊर बनाया, जहन्नम को भी अल्लाह ने शऊर अता किया है। चूँकि कुरान मजीद के उसमें गुस्से होने का ज़िक्र भी आ गया, गैज़ व गज़ब की आवाज़ भी आ गई, और ये भी कुरान में आता है कि अल्लाह पूछेगा जहन्नम से, यौम नक़ूलु लिजहन्नम हल मिन, ठीक है जी, तो वो कहेगी और कोई है। इसी तरह सही बुखारी के अंदर सारी हदीसें सही बुखारी के अंदर आती हैं कि अल्लाह ताला का जहन्नम में अपना कदम रखना, जहन्नम का अल्लाह से ये सवाल करना, अल्लाह मैं बहुत गर्म हो गई हूँ, तो अल्लाह 2 साल में 2 सांस इजाज़त, ये सारी ये बातें जो हैं ये बताती हैं कि जहन्नम को अल्लाह ने शऊर दे रखा है। और ये भी मैंने अर्ज़ किया था कल कि जो मालिक एक ज़ुबान के टुकड़े को शऊर दे सकता है वो बोलती है। ज़ुबान गोश्त का टुकड़ा है, इसको अल्लाह ने ताकत दी है। जो अल्लाह इसको ताकत बोलने की दे सकता है वो जहन्नम को शऊर भी दे सकता है। और इसी तरह दीगर चीज़ें हैं जो कि अल्लाह ने उनको शऊर दे रखा है। बहरहाल ये सारी बातें हमारे सामने हैं कि जहन्नम की जब वो गधे जैसी आवाज़ सुनेंगे ना, चीख सुनेंगे ना जहन्नमी, तो वो काम उठेंगे। तो इसमें अल्लाह अकबर, अल्लाह हम सबको जहन्नम से बचाए। अगली आयत है, व इज़ा उल्क़ू मिन्हा मकानन ज़य्यक़ा, मुक़र्रनीन का माना असल में जो है ना ये होता है कि 2 बैल एक लकड़ी में इकट्ठे जोड़ दिए जाए।
شاید کہ آپ کو ایک بار رمضان سے پنجالی کہتے ہیں، ہاں جی، اور یا 2 اونٹوں کو ایک رسی کے ساتھ باندھ دینا۔ اور میں نے دیکھا ہے پہلے اونٹ کے پچھلے وہ جو اس کا پلان ہوتا ہے اس کی لکڑی کے ساتھ دوسرا اونٹ، پھر اس کے پیچھے تیسرا ایسے لائن ایک رسی کے ساتھ۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ جو جہنمی ہوں گے ان کے ہاتھ پاؤں اور گردنوں کو زنجیروں سے باندھ دیا جائے گا، اور پھر فرمایا کئی قسم کے مجرم جو ہے ایک ہی جگہ اکٹھے ہوں گے۔ ہر مجرم کے لیے ایک تنگ جگہ ہوگی جہاں سے وہ ہلنے بھی نہیں پائے گا۔ اس کے علاوہ ایک ہی قسم کے کئی مجرم ایک ساتھ ہوں گے۔ اصل میں اس ایسے یہ مراد ہے، جہنم کی آگ کی لپیٹ میں انہیں ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہوگی وہ آگ، اور اس وقت وہ جہنم کی جو وہ سخت مصیبت ہے اس کو گھبرا کر موت کو کاش کہ ہم مر جاتے۔ تو پھر یہ جواب دیا جا رہا ہے کہ آج ایک موت کو مت پکارو، کئی موتوں کو پکارو، جان نہیں چھوٹے گی۔ شاہ عبد القادر رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ ایک بار اگر ان کو مرنا ہونا تو پھر بھی چھوٹ جائے، لیکن بار بار مرنا تو یہ تو نرا ہی عذاب ہے، تو وہ جان نہیں چھوٹے گی۔ قل اذالک خیر ام جنت الخلد التی وعد المتقون۔ اللہ اکبر۔ فرمایا جا رہا ہے کہ ان مشرکوں، اے میرے پیغمبر آپ جو ہے نا ان کو بولیے اب بتاؤ یہ جہنم تنگ جگہ جہاں ہر وقت موت کی آرزو تم کر رہے ہو یہ بہتر ہے، یا وہ جنت خلد ہمیشگی کی جنت وہ بہتر ہے؟ بتاؤ۔ اچھا یہ سوال پوچھنے کے لیے نہیں بلکہ ڈانٹنے کے لیے، کیونکہ جنت اور جہنم کے درمیان بہتر ہونے کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، اس لیے ڈانٹ کی وجہ سے پوچھے بتاؤ یہ ٹھیک ہے، یہ وہ جس کا ہمیشہ کے لیے جنت کا وعدہ تھا، متقین کو دیا گیا تھا، متقین کا وہ بہتر ہے۔ اب یہاں ایک مسئلہ اور ہے کہ التی وعد المتقون، متقین سے مراد وہ شخص ہے جو کم از کم شرک سے بچے، یہ کم از کم ہے تقوی کی جو صفت یا علامت ہے، کم از کم وہ شخص جو شرک سے اپنے ہر قسم شرک اکبر ہے، شرک اصغر ہے، شرک مخفی ہے، یعنی ہر قسم کا شرک فی التصرف، شرک فی العلم، شرک فی الذات، شرک فی الصفات، شرک فی المحبت۔ بعض لوگ محبت کی وجہ سے بھی شرک کرتے ہیں، اسے شرک، وہ پاکستان کا جھنڈا یا ترانہ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں عزت میں، محبت میں، یہ سب شرک ہے۔ تو کم از کم اپنے آپ کو شرک سے محفوظ رکھے، یہ ہے تقوی والے شخص کی پہلی علامت اور نشانی۔ اور اس کے علاوہ متقین کے لیے بے شمار درجے ہیں۔ بہرحال جس مرتبے کا بھی متقین ہوگا ایمان کے بعد اس کے ساتھ اللہ نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے، اسے جنت ملے گی، مگر یہ نعمت کہاں ملے گی؟ دنیا میں نہ متقین کو مل سکتی ہے نہ غیر متقین کو، یہ جنت ملے گی کل قیامت کے دن۔ یہ مختصر ان آیات کے اندر ہے۔ اللہ ہم سب کو جہنم سے بچا کے ہمیشہ کا جنت ہے اس میں داخل فرمائے۔ اللہ ہم سب کو جنتیوں والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور جنت نصیب فرمائے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ بیماروں کو شفا دے۔